اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کرتے ہیں جو قسم کھاتے ہیں اعلیٰ دائرۂ نیکی من نسائہم اپنی عورتوں سے تربص انتظار کریں اربعۃ اشہر 4 مہینے فإن فاؤوا پس اگر وہ لوٹ آئیں فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے وإن عزموا الطلاق اور اگر وہ طلاق کا قصد کریں ارادہ کریں فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن انتظار کریں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے ساتھ ثلاثۃ قروء 3 حیض تک یا 3 طہر تک ولا یحل اور نہیں ہے حلال لہن ان کے لیے ان یکتمن کہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحم میں ان کنن اگر وہ ہیں یؤمن ایمان رکھنے والی باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن اور ان کے خاوند احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن انہیں لوٹا لینے کا فی ذالک اس بات میں ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا خیر کا ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی اسی جیسا ہے علیہن ان پر بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجہ ہے فضیلت ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے وہ 4 مہینے انتظار کریں ایلا یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا، وہ کسی معینہ مدت کے لیے کر لے یا غیر معینہ مدت کے لیے کر لے تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ قسم کھا لیتے تھے عورتوں سے تعلق نہ قائم کرنے کی، اور وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے یہ کام ہوتا تھا، نہ تو خود ان عورتوں کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرتے جس طرح ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، نہ ہی ان عورتوں کو چھوڑتے طلاق دیتے کہ وہ کہیں اور جا کر نکاح کر لیں۔ اس طرح سے وہ ایک عورت کی زندگی کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، عورت کو قید کر لیا کرتے تھے، نہ وہ عورت شادی شدہ ہوتی نہ وہ غیر شادی شدہ ہوتی، ایسی اس کی حالت بنا دیا کرتے تھے۔ تو ایلا چونکہ اس معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا تھا، قسمیں لوگ کھا لیتے تھے عورتوں سے تعلق قائم نہ رکھنے کی، تو اس کی مدت کو متعین کر دیا گیا کہ اتنی مدت کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس کے اندر سے رجوع کرنا ہے، وگرنہ یا پھر آپ نے اس کو طلاق دے دینی ہے۔ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے اس کو عمر بھر کے لیے اس طرح قید کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ تو قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کہ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کروں گا، اور وہ تعلقات سے مراد مجامعت ہی ہوتی ہے۔ تو اسے اگر اس طرح کی وہ قسم کھا لیتا ہے تو وہ اگر معینہ مدت کے لیے ہے، یعنی اگر وہ انسان کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پر 3 مہینے کے لیے کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو اگر وہ 3 مہینے تعلق نہ قائم کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو اس نے اپنے ایلا اپنی قسم کو پورا کر لیا ہے۔ لیکن جو معینہ مدت تھی اس سے پہلے اگر اس نے وہ تعلقات قائم کر لیے تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر غیر معینہ مدت کے لیے اس نے قسم اٹھائی ہے تو اس کی جو میعاد ہے وہ صرف 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی 4 مہینوں کے بعد وہ دوبارہ اس سے تعلقات قائم کر لے، اس کو واپس لے آئے تو یہ والا جو ایلا ہے اس کا ختم ہو جائے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ طلاق کا قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے یہ جو ایلا کے گزر جائیں
تو اس میں سے دونوں میں سے ایک کام ضروری ہو جائے گا اس کے لیے، یا تو اس عورت کو واپس اس کے ساتھ اسی طرح تعلقات قائم کرے گا جس طرح میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، یا پھر اس کو طلاق دے دے گا۔ ان دو صورتوں میں سے ایک لازمی طور پر اس کو کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو عدالت جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ زبردستی ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کروائے گی تاکہ اس عورت کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اور طلاق کیا ہے؟ طلاق جو انسان نکاح کی وجہ سے جو دو میاں بیوی کا آپس کے اندر ایک گرہ لگتی ہے، ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس گرہ کو کھولنے کے لیے طلاق ہوتی ہے، اس عورت کو آزاد کرنے کے لیے۔ اس مرد کی حرم سے وہ عورت نکل جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جو طلاق والی عورتیں ہیں وہ اپنے نفسوں کے ساتھ 3 حیض تک انتظار کریں گی، یعنی ان کی عدت 3 حیض تک ہے۔ اور لفظ قروء جو ہے یہ طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ طہر وہ ہوتا ہے جب عورت اپنے ایام سے فارغ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کے جو ایام پاکی والے ہوتے ہیں وہ طہر کے ایام ہوتے ہیں، اور جن دنوں کے اندر وہ اس کا خون آتا ہے تو وہ حیض والے ایام ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ قروء دونوں معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اسی لیے اس معاملے کے اندر اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ عورت 3 حیض تک عدت گزارے گی یا 3 طہر تک عدت گزارے گی۔ اب یہ جو طلاق ہے یہ 2 طرح کی طلاق ہوتی ہے۔ ایک کو طلاق بدعی کہتے ہیں، یعنی ایسی طلاق جس کو ناپسند کیا گیا ہے، جو اچھی نہیں ہے اور انسان اس سے گناہگار ہوتا ہے۔ اور ایک طلاق جو ہے وہ سنت طلاق ہے۔ سنت طلاق کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنی بیوی سے علیحدگی چاہتا ہے، وہ جب عورت حیض سے ایام سے فارغ ہو جائے اور طہر کے اندر چلی جائے تو طہر کی حالت میں ایک ہی طلاق دے، بس اس کو ایک مرتبہ طلاق دے دے۔ اس کے بعد اگر اس کی جو اس عورت کی عدت اگر گزر جاتی ہے اور عدت کے دوران اگر وہ بندہ عدت کے درمیان رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر لے گا، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو پھر بھی اس کے لیے ایک آپشن بچے گا کہ وہ نیا نکاح کر کے اس کو دوبارہ سے اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ لیکن ایک ہی اگر وہ طلاق بائن دے دے گا تو اس کے لیے وہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ 3 طلاقیں جب عورت کو ہو جائیں گی تو اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ عورت حرام ہو جائے گی، الا یہ کہ اس کی ایک اگلی صورت آگے آیتوں کے اندر آ رہی ہے کہ اس کو واپس پہلے خامند کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو بدعی طلاق کیا ہوتی ہے کہ انسان حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دے دے، یا نفاس کی حالت میں عورت کو طلاق دے دے، یا اس طور کے اندر اس کو طلاق دے دے جس کے اندر اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ تو یہ چیزیں طلاق بدعی کے اندر آتی ہیں۔ طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن یہ والا اس طرح کی طلاق دینے والا آدمی گناہگار ہوتا ہے، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، یا اس طور میں جس میں اس نے جمع کیا ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہے یا وہ عورت جو ہے اپنے حیض سے مایوس ہو چکی ہے، ایسی عمر کے اندر ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا، تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی بندہ طلاق دے گا تو وہ طلاق بدعی نہیں کہلائے گی۔ تو بدعی طلاق کا مطلب ہے کہ یہ ایک طریقہ، ایسا طریقہ ہے جو شریعت نے پسند نہیں کیا اور شریعت نے بتایا نہیں ہے۔ تو طلاق والی عورتیں جو ہے وہ 3 قروء تک، 3 حیض تک یا 3 طہر تک، یہ اس بات کے اندر اختلاف ہے۔ جو ہمارا موقف ہے وہ 3 حیض ہی ہے۔ تو یہ جو مدت بنتی ہے اس میں سے بہت ساری عورتیں مستثنا ہیں جو قرآن پاک میں دیگر مواقع پر ان کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک عورت، یہ جب عورتوں کی جب طلاق ہو جاتی ہے تو ان میں سے بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جو اس آیت سے اس کو الگ کرتی ہیں۔ عورت ایسی ہے جس کو اگر طلاق ہو چکی ہے اور مرد نے اس کے ساتھ جو ہم بستری بھی کر لی ہے، یعنی نکاح کرنے کے بعد اس نے ہم بستری کر لی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اس نے ہم بستری کیے بغیر اس کو طلاق دے دی ہے، نکاح ہوا ہے، رخصتی سے پہلے اس نے ہم بستری نہیں کی اور اس عورت کو طلاق دے دی ہے۔ اگر اس نے ہم بستری نہیں کی تو اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے اس عورت کے اوپر۔ اس کی دلیل سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 ہے، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها۔ جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو پھر آپ ان کو طلاق دے دو، ان کو چھوئے بغیر، چھونے سے مراد جمع کرنا ہے یا ان کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے، تو ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس کے ساتھ وہ ہو گیا، مباشرت ہو گئی تو وہ مدخولہ عورت کہلاتی ہے۔ تو اب یہ جو مدخولہ عورت ہے جس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہے، یہ یا تو حائل ہو سکتی ہے یا حامل ہو سکتی ہے۔ حائل کا مطلب یہ ہے کہ جس کے
پیٹ کے اندر ابھی حمل نہیں ہے، اور حامل وہ ہے جس کے پیٹ کے اندر حمل ہے۔ تو اگر اس کو حمل ہو گیا ہے تو اس کی عدت کیا ہے کہ جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عدت کے اندر ہی رہے گی، چاہے طلاق دینے کے 2 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور طلاق دینے کے بعد 7 8 مہینے 9 مہینے بھی لگ جائیں تو وہ اس کی عدت اتنی لمبی ہو جائے گی۔ جب تک وضع حمل نہیں ہوتا تو وہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت کے دوران رہے گی، تو اس کے لیے یہ والا حکم نہیں ہوگا، ثلاثۃ قروء یعنی 3 مہینوں والا حکم نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی جو مدت ہے عدت کی وہ اس وقت تک ہے جب وہ حمل ان کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اب جو عورت حائل ہے، وہ جس کو ابھی حمل نہیں ہوا، وہ یا تو اس کو حیض آتا ہے یا پھر نہیں آتا۔ نہ آنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو کم عمر ہو سکتی ہے اور ایک زیادہ عمر ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اگر عورت کو حیض نہیں آتا کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ 3 طہر یا 3 حیض نہیں بلکہ اس کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ وہ بھی سورۃ الطلاق کی اسی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ میں ان عورتوں کی عدت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ، اور جو اس کے علاوہ آزاد اور غلام عورت کے حوالے سے بھی عدت کے اندر فرق ہے۔ جو غلام عورت ہے اس کے لیے 3 کی بجائے 2 طہر یا 2 حیض کے درمیان اس کی عدت ہوتی ہے۔ تو یہ والی عدت جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے، اس عورت کے لیے شرط کیا ہے کہ ایک عورت منکوحہ ہو، نکاح اس سے ہو چکا ہو، متعلقہ ہو دخول کے بعد یعنی اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو، حائل ہو، حمل اس کا نہ ہو، حیض والی ہو اور آزاد عورت ہو، تو تب اس کی یہ جو ہے وہ 3 مہینے کی 3 حیض کی یا 3 طہر کی عدت بنتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اب ان کے پیٹوں کے اندر جو چیز ہے اس کو چھپا لیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں کے اندر پیدا کیا ہے رحموں کے اندر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو یہ والا کام نہ کریں۔ اب عورت کیوں چھپائے گی کہ میرے اندر حمل ہے، یا حیض کی حالت کو کیوں چھپائے گی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب ایک بندے نے کسی بھی عورت کو طلاق دے دی تو وہ اگر حاملہ عورت ہے تو وہ اپنے حمل کو چھپا لے اور خامن سے کہہ لے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں یا میں تیسرے طہر کے اندر ہوں، تو وہ اس پہلے خامن کی طرف رجوع نہ کرنا چاہے تو جھوٹ بول کر وہ اس سے یعنی آزاد ہو جائے، کیونکہ اگر وہ بتائے گی کہ میرا حمل ہے تو اس کی عدت تھوڑی لمبی ہو جائے گی اور وضع حمل تک یعنی بچہ پیدا کرنے تک وہ عورت کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے عورت جھوٹ بول سکتی ہے چھپا کر حمل کو، یا پھر عورت جو ہے وہ حیض کو چھپا سکتی ہے، یعنی اس کو اگر 3 آ چکے ہوں تو وہ کہے کہ مجھے ابھی 1 آیا ہے یا 2 آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ میں نے پہلے مرد کی طرف جانا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور حمل چھپانے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے والے خامن سے چھپا لے اور وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو جو بچہ ہے وہ کسی دوسرے خامن کی طرف اس کی نسبت ہو جائے، یعنی پہلے خامن کی طرف اس کی نسبت ہی نہ ہو، وہ اپنے یعنی یہ چاہتی ہو کہ بچہ میرے پاس ہی رہے تو نئے خامن کا نام لگا لے۔ تو یہ بھی ایک کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے بچے کی نسبت کسی دوسرے مرد کی طرف جو جس کا والد ہے نہیں اس کی طرف لگا دے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں عورتوں کی اس معاملے کو چھپانے کی، حمل کا چھپانا یا حیض کا چھپانا، یہ دونوں طریقے کر سکتی ہیں عورتیں۔ تو اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ کام کریں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے جو خامند ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اگر ان کا اصلاح کا ارادہ ہو۔ وہ کس طرح سے کہ جب ایک عورت کو 1 طلاق ہو گئی ہے یا 2 طلاق ہو گئی ہے اور عدت کے دوران اگر وہ خامن جو ہے وہ پہلے والا اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو واپس لے اور اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، اصلاح کا اس کا موقع ہے، تو وہ عدت کے دوران اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو واپس لوٹا لینے کا مقصد رجوع کرنا ہے، اور یہ پہلی طلاق کے بعد بھی ممکن ہے اور دوسری طلاق کے بعد بھی ممکن ہے۔ تیسری طلاق جب ہو جاتی ہے تو وہ بائن ہو جاتی ہے، اس میں رجوع ممکن نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جس طرح جیسے ان پر مردوں کے ہیں۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کے حقوق کا خیال کریں اور مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کا خیال کریں۔
वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों को अल्लाह ताला ने उन औरतों के ऊपर फजीलत और दर्जा दिया है। और वो दर्जा मीरास के अंदर भी है कि औरत का उसमें जो मर्द का हिस्सा डबल होता है, औरत का एक हिस्सा होता है। गवाही के मौका पर भी जो है वो मर्द को ये फजीलत है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। और तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हाकिमियत के लिहाज से और घर के मामलात के लिहाज से मर्द को हाकिम बनाया है, औरत के ऊपर कव्वाम बनाया है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने फजीलत दी है मर्दों को औरतों पर। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। तो तलाक का जो मामला है, ये आगे भी इसकी बहुत सारे मसाइल अभी रहते हैं। तो तलाक के मामले के अंदर ये जो आज वाली हमारी जो आयात हैं, उसमें अगर किसी बंदे को तलाक की ज़रूरत पड़ती है तो सुन्नत तलाक ये है कि वो तुहर की हालत में तलाक दे और एक ही तलाक दे, और फिर इद्दत के गुजरने का इंतज़ार करे। अगर दरमियान में उसका रुजू करने का इरादा बनता है तो उस इद्दत के दौरान वो रुजू कर सकता है। अगर इद्दत गुजर गई है तो नए निकाह से उसको वापस ला सकता है। और एक मजलिस की 3 जो तलाक़ें हैं उसके मामले के अंदर भी इख्तिलाफ है। एक बंदा एक मजलिस में कह दे तलाक तलाक तलाक, मेरी औरत को 3 तलाक एक ही मजलिस के अंदर कह दे, तो उसके मामले के अंदर भी जो इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक वो तीनों तलाक़ें हो जाती हैं, और बाज़ के नज़दीक वो 3 तलाक़ें एक मजलिस की एक ही तसव्वुर होती हैं। और उसकी दलील क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है किताब तलाक में कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर के अंदर एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही तसव्वुर की जाती थी। और फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया और उन्होंने देखा कि लोग इन्होंने तलाक को एक मजाक बना लिया, तो उन्होंने ताज़ीरन उन 3 तलाक़ों को 3 ही वाक़े कर दिया। तो लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इब्तिदाई दौर था उसके अंदर एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही तसव्वुर होती थी। तो ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात, आपके सामने होने वाले अमल, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर जो चीज़ राइज थी उसी के ऊपर अमल करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम इसके मामले के अंदर इख्तिलाफी मामलात के अंदर बड़े इख्तिलाफ की गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन सही जो चीज़ है हमारे पास इस मामले के अंदर दलील मौजूद है। तो ये वाले जो मामलात हैं इनको सीखना भी चाहिए, और हमारे इर्द गिर्द अगर कोई इंसान ऐसी गलती कर रहा है तो उसकी इस्लाह भी कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए।